بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محرم الحرام کا اصل پیغام کیا ہے؟ کیا محرم صرف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے؟ کیا محرم صرف ایک تاریخی واقعے کا نام ہے، یا پھر محرم اپنے اندر پوری امت کے لیے ہدایت، صبر، قربانی، ایمان اور اللہ کی اطاعت کا ایسا پیغام رکھتا ہے جو ہر دور کے انسان کو بدل سکتا ہے؟ آج ہم محرم کے اسی اصل پیغام کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ دلوں کو جگانے والی ایک یاد دہانی ہے، لہذا آخر تک ضرور سنیں گا۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ سوچئے جس مہینے کو خود اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہو، اس کی اہمیت کتنی عظیم ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو بہت کم چیزوں کو حاصل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محرم ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ محرم کا پہلا سبق، اللہ کی اطاعت۔ ہر حال میں قرآن مجید کی تاریخ کی اٹھا کر دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پڑھیں، ہر جگہ ایک ہی پیغام ملتا ہے، اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، چاہے دنیا مخالفت کرے، چاہے نقصان نظر آئے، مومن اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس کی روشن مثال ہے۔ جب فرعون اپنی طاقت کے نشے میں مست تھا، جب بنی اسرائیل بے بس تھے، جب سامنے سمندر تھا اور پیچھے دشمن کا لشکر، تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ یقین محرم کا پیغام ہے۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کسی کو گھریلو مسائل ختم نہیں ہوتے، کسی کے دل سے خوف اور مایوسی ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ سچا ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ محرم کا دوسرا عظیم سبق، توکل علی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کو یاد کیجیے۔ جب سمندر سامنے تھا تو ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، مگر اللہ کی قدرت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے، یہی یقین ہے۔ آج ہم اسباب پر تو بھروسہ کرتے ہیں مگر رب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ دل کا سہارا صرف اللہ ہونا چاہیے۔ محرم کا تیسرا سبق، صبر۔ صبر صرف مصیبت برداشت کرنے کا نام نہیں، صبر اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کا نام بھی ہے، گناہوں سے بچنے کا نام بھی ہے، مشکل حالات میں ایمان بچانے کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے۔ آج کی دنیا جلد بازی کی دنیا ہے۔ لوگ فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، فوراً کامیابی چاہتے ہیں، فوراً دولت چاہتے ہیں، فوراً شہرت چاہتے ہیں، مگر محرم ہمیں صبر سکھاتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا سکھاتا ہے، مشکل وقت میں ثابت قدم رہنا سکھاتا ہے۔ محرم کا چوتھا سبق، حق پر ثابت قدمی۔ قرآن مجید بار بار ہمیں حق پر قائم رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ سچائی آسان نہیں ہوتی، حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر کامیابی اسی راستے میں ہے۔ ایک مومن حالات کے مطابق دین نہیں بدلتا بلکہ دین کے مطابق اپنی زندگی بدلتا ہے۔ یہی محرم کا پیغام ہے۔ محرم کا پانچواں سبق، توبہ اور رجوع اللہ۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے،
گزرا ہوا سال کیسا تھا، ہم نے کتنی نمازیں ضائع کی، کتنی بار قرآن کو نظر انداز کیا، کتنی بار گناہوں کو معمولی سمجھا، کتنی بار اللہ کی نافرمانی کی۔ محرم کا آغاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی دروازہ کھلا ہے، ابھی رب کریم پکار رہا ہے، آؤ میری طرف لوٹ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن میں اپنی رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا محرم کا آغاز توبہ کے ساتھ کریں۔ محرم کا چھٹا سبق، روزہ عاشورہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا سبب پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے، لیکن افسوس بہت سے لوگ محرم کی اصل عبادات کو بھول جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، توبہ نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جبکہ محرم کا اصل مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ محرم کا ساتواں سبق، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا۔ عاشورہ کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، جس رب نے سمندر میں راستہ بنایا، وہی رب آج بھی زندہ ہے، وہی رب آج بھی دعائیں سنتا ہے، وہی رب آج بھی مشکلات دور کرتا ہے۔ محرم کا آٹھواں سبق، اخلاص۔ اللہ تعالیٰ صرف اعمال نہیں دیکھتا بلکہ نیت بھی دیکھتا ہے۔ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر اخلاص نہیں ہوتا، تو کتنے لوگ چھوٹے عمل کرتے ہیں مگر اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے۔ محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ محرم کا نواں سبق، دنیا عارضی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ آج جو امیر ہے کل فقیر ہو سکتا ہے، آج جو طاقتور ہے کل کمزور ہو سکتا ہے، آج جو مشہور ہے کل بھلا دیا جائے گا، لیکن اللہ کے لیے کیا گیا عمل ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس لیے مومن اپنی اصل منزل کو نہیں بھولتا، اس کی نگاہ جنت پر ہوتی ہے، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کی زندگی آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ محرم کا 10واں سبق، امت کی اصلاح اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ ہم اکثر دنیا بدلنے کی بات کرتے ہیں اگر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ اصلاح کا آغاز خود سے کرو، نماز درست کرو، اخلاق درست کرو، زبان درست کرو، معاملات درست کرو، دل درست کرو، پھر معاشرہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اگر ہم واقعی محرم کا پیغام سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ ہمیں نفرت نہیں محبت سیکھنی ہے، ہمیں تفرقہ نہیں اتحاد سیکھنا ہے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ سوچئے اگر آج موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہمارا اعمال ہمیں بچا سکتے ہیں؟ اگر آج اللہ پوچھ لے کہ تم نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ یہ سوالات ہمیں محرم میں ضرور سوچنے چاہیے۔ آج عہد کیجئے میں نماز کی پابندی کروں گا، میں قرآن سے تعلق مضبوط کروں گا، میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں عاشورہ کے روزے رکھوں گا، میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، میں صبر اختیار کروں گا، میں حق پر قائم رہوں گا، اور میں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ محرم صرف ایک مہینہ نہیں، یہ ایمان کی تجدید کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ توکل کا مہینہ ہے۔
یہ اللہ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آئیے اس محرم کو اپنی زندگی کا نیا آغاز بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، قرآن و سنت پر عمل کرنے، سچی توبہ کرنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔